اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قادیانیوں کی الجھاؤ والی گفتگو، تضادات سے بھری گفتگو اور فریب اور جھوٹ اور دھوکے والی گفتگو اور بہت سارے ان کے افتراء اور تقیہ بازی میں سے آپ کو مختصراً دو باتیں بتا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ حضور یہ جو قادیان میں مرزا غلام قادیانی آیا، اسی کے جسم کے اندر حلول کر کے حضور دوبارہ آئے۔ سمجھ گئے؟ کبھی اس کو ذلی سے تعبیر کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر سایہ ہوا، اور کبھی کہتے ہیں کہ بروز اس کے جسم میں حضور ظاہر ہوئے۔ تو ایک تو یہ بات ہے جو بہت زیادہ غلط بات ہے۔ دوسری کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن دوبارہ نازل ہوا ہے۔ یہ دو ہے ایسی خطرناک باتیں، اسی پر پوری قادیانیت کی عمارت ہے۔ چنانچہ ایک غلطی کا ازالہ اس کتاب کے صفحہ 3 روحانی خزائن کے جلد 18 صفحہ 207 اور ایک تیسری کتاب مندرجہ حقیقت النبوت اس کی صفحہ 361 اور 362 پر قادیانی لکھتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن کی آیت ہے اور سورہ فتح کی آیت ہے۔ قرآن کی آیت ہے اور سورہ فتح کی آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں محمد رسول اللہ اس وحی الہی میں مرزا کہہ رہے، میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی رکھا گیا۔ آپ سمجھ گئے بات؟ لہذا کلمہ توحید و رسالت میں توریہ کرتے ہیں وہ، اور مصلحت کہتے ہیں تغیر لفظی، کیوں کہتے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انہی الفاظ میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں یہی کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی کی رسالت کا اقرار ہے اور ان کی نبوت کا ارادہ۔ اچھا، اب اس میں آگے ہم تفصیل میں نہیں جاتے۔ میں آج آپ کو، چونکہ آج کا ہمارا درس رمضان سے پہلے آج ہی درس ہے، اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا اور زندگی دی تو رمضان المبارک کے بعد پھر درس ختم نبوت کے عنوان سے شروع ہوگا، اور یہی جمعہ اور پیر کے 2 دن عشاء کی نماز کے بعد 10، 12، 15 منٹ یہ درس ہوگا، اسلامیہ مسجد آریہ محلہ مری روڈ راولپنڈی۔ تو ہمارا یہ درس انشاءاللہ عید کے بعد پھر شروع ہوگا۔ آج میں آپ کو 2-4 باتیں بڑی واضح بتانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ پہلی بات، شریعت محمدیہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ پر ایمان لا کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن مرزا قادیانی کے یہاں جب تک مرزا قادیانی کی نبوت کو نہ مانا جائے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، اور ہم تو اس کی نبوت کی دور کی بات ہے، اس پر تو لعنت بیچتے ہیں۔ وہ تو جھوٹا تھا، ملعون تھا اور دجال تھا۔ دوسری بات، شریعت محمدیہ میں صرف قرآن کریم اور پہلے صحف اور کتب الہی یعنی 100 صحیفے اور 3 کتابیں قرآن کے علاوہ تورات، انجیل، زبور اور 4تھی کتاب قرآن مجید، ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ ایسا ہے نا؟ لیکن مرزائی اپنے خود ساختہ شریعت میں مرزا قادیانی پر نازل شدہ
جبکہ ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کلام اللہ وہی ہے جو مرزا قادیانی پر نازل ہوا، لہذا اس پہ ایمان لایا جائے۔ وہ کہہ رہے جو مرزا قادیانی اس نے جو اول پول بکا ہے نا، اس کو وہی بولتے ہیں، اور جو کچھ کبھی کبھی انگریزی میں بھی وہی آتی تھی اس کے پاس نا، تو وہ کہتے ہیں اس نے جو کچھ بتایا کہ وہی ہے، ان کو ماننا لازم ہے، جو نہیں مانے گا تو کافر ہوگا۔ ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ان کا ماننا لازم ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تیسری بات، شریعت محمدیہ میں، اسلام میں قیامت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وحی اور تعلیم تمام انسانوں کے لیے مدار نجات۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دو پوری انسانیت کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور یہ کتاب سب کے لیے، ھدی للناس ھدی للمتقین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پوری انسانیت کی بات۔ مرزائی اپنی خود ساختہ شریعت میں کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی وحی اور تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے مدار نجات، بالکل یوں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نمبر 4، ہمارے اسلام میں شریعت محمدیہ میں حالت اختیار میں نماز کے لیے قبلہ کعبہ، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قرآن کہہ رہے مسجد حرام کی طرف منہ کرو اور نماز پڑھو۔ لیکن مرزا قادیانی کیا کہتے ہیں کہ اب یہاں بھی تحریف بھی کرے، قرآن میں ہے فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، آپ میں سے جو گئے ہیں، جو نہیں ہے اللہ سب کو لے جائے۔ میرے بچے بھی اس وقت ماشاءاللہ کعبۃ اللہ میں ہیں الحمدللہ، مجھ سے ابھی بھی فون بھی ان کا آ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ کعبے کی ایک تصویر مجھے بھیج دو یار، دل بے چین ہو رہا ہے۔ تو وہاں کی طرف منہ کر کے، وہاں ایک جگہ مقام ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرے تھے، ایک پتھر پر پاؤں رکھ کر اس پہ نشان ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی کہ اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر کعبے کی طرف منہ کرے، اللہ نے آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب یہ جو مرزا قادیانی ہے لعین مردود، وہ کیا کہتے ہیں، ان کے یہاں یہ مقام ابراہیم قادیان میں ہے، جیسے نا دمشق کی مسجد اور اس کا مینارہ قادیان میں بنا ہے، اور شکر ہے اس کے مرنے کے بعد پورا ہوا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ اس مینارے پر اتریں گے نا، تو یہ تو قبر میں اتر گیا، اس کے بعد مینار بن گیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کعبہ ہے، تو ہمارا کعبہ تو ادھر ہے، اور یہ مشرق کی طرف بتا رہے ہیں۔ فرق ہے یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ان کی کتاب حقیقت الوحی صفحہ 88 اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 91 پر ہے۔ چنانچہ ان کی ایک پارٹی ہے، عروبی پارٹی نام ہے مرزائیوں کی، وہ باقاعدہ منہ ادھر کرتے ہیں، قادیان کی طرف منہ، جدھر بھی ہے وہ منہ ادھر کرتے ہیں۔ اور یہ ایک رسالہ مبارک صفحہ 3 ظہیر الدین عروبی، یہ اس کا رسالہ ہے، ایک پارٹی کا رئیس ہے، اور ایک کتاب ہے حاشیہ حق المبین، اس کے صفحہ 2-3 پر ذکر ہے۔ نمبر 5، شریعت محمدیہ میں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ پر ایمان لا کر مسلمان ہو جاتا ہے، لہذا یہ کلمہ اقرار و توحید رسالت کے لیے مقرر ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ یہاں محمد سے محمد ابن عبداللہ، آمنہ کا لال، عبد المطلب کا پوتا، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے۔ یہ ہمارا عقید ایمان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان کے یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے بتایا نا کہ اس نے خود کہا ہے کہ یا محمد و رسول مجھے کہا گیا، تو مراد مرزا رسول اللہ، ان کے یہاں یہ کلمہ بدل گیا نا، اسلام کدھر باقی رہا۔ نمبر 6، شریعت محمدیہ میں ہر مسلمان کے پیچھے نماز جائز ہے، لیکن نمازی مرزائی اپنے یہاں کہتے ہیں کہ مرزائی کے غیر کی پیچھے نماز قطعی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ہمارے یہاں تو قرآن نے حکم دیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور
حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو داود کی بھی روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ 62 پر، اور مشکات شریف کی روایت ہے باب امامت البر والفاجر۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ واجبۃ علیکم خلف کل مسلم برا کان و فاجرا، ہر مسلمان چاہے وہ فاسق ہو یا نیک ہو، بوقت ضرورت اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، جماعت کی نماز۔ وہ کہتے ہیں جب تک مرزا غلام قادیانی کو نبی کوئی نہ مانے اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ فرق ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے جس کو ہم مشکات شریف کا حوالہ دیں، کہتے ہیں یہ مرزا صاحب پر وحی آئی تھی، اس میں منسوخ ہو گئی۔ لا حول ولا قوت۔ قرآن کہتے ہیں ہر مسلمان مرد کا نکاح ہر مسلمان عورت کے ساتھ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی مرزائی کسی مسلمان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، نہ مرد نہ عورت، اور نہ کسی مسلمان کا مرزائی کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ برکات خلافت 73 پر لکھا ہے۔ نمبر 7، شریعت محمدیہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو منصب نبوت نہیں دیا جائے گا، نہ کوئی نیا نبی آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی نبوت کا دور گزر چکا ہے۔ مرزائی کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہہ رہے مرزا قادیانی کو منصب نبوت ملا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی سب نبیوں سے افضل تھا۔ کتنی بڑی توہین ہے، سارے نبیوں کی توہین کی اس نے۔ 8، شریعت محمدیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو حضور نے فرمایا کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن کی آیات و متواتر احادیث سے ثابت ہیں۔ مرزائی کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، مرزا قادیانی نبی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس حدیث جو حدیث کہی ہے ان حدیث کی روح سے مرزا قادیانی کیا ہے؟ دجال ہے، کذاب ہے اور کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مرزا قادیانی ہی کو ماننا پڑے گا۔ نمبر 9، شریعت محمدیہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ وحی کا باب، جبرائیل آئے کسی اور کام سے اللہ بھیج دے تو الگ بات ہے، لیکن وحی کبھی نہیں لائے گا، قصہ ختم ہو گیا۔ قیامت تک کے لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مرزائی کہتے ہیں مرزا قادیانی پر وہی نبوت بارش کی طرح اترتی ہے۔ حقیقت الوحی صفحہ 150، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 153 پر ہے۔ اور نمبر 10، باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ 10 باتیں میں نے آج آپ کو سنانی تھی۔ شریعت محمدیہ میں معجزہ یہ خصائص نبوت میں سے، ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا۔ انبیاء کے سلسلے کے ختم ہونے کے ساتھ معجزات کا سلسلہ بھی کیا ہو گیا؟ زیادہ سے زیادہ کسی ولی سے کوئی عمل صادر ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں، معجزہ۔ معجزہ کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے ہاتھ پہ کوئی عمل دائر ہو۔ آج کل اخبار میں بھی آتے ہیں معجزہ ہو گیا، معجزہ کوئی نہیں، معجزہ ختم۔ اور اس پر پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ مدعی معجزہ اگر کوئی کہے کہ میرے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو رہا ہے وہ کافر ہے۔ یہ متفق علیہ پورے اہل اسلام کا مسئلہ ہے اور فتویٰ ہے۔ اس کے بارے میں عبارات بھی بہت ہے۔ شرعقائد ہمارے یہاں کی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، عقائد نسبی، اس میں عبارتیں موجود ہیں۔ یہاں تک کہ لکھا ہے وَمَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا وَمَنْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُعْجِزَاتِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا لِأَنَّهُ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پکا کافر، اور اس سے کوئی دلیل مانگے، کوئی معجزہ مانگے، فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ قادیانی میں نے پیچھے آپ کو بتایا تو اس نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 3000 معجزے تھے، اپنے بارے میں کہا 3 لاکھ، پھر کہا 10 لاکھ، پھر کہا کروڑوں میں۔ یہ ہم نے پیچھے عبارت پڑھی ہے، حوالے دیے باقاعدہ۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ اسلام، اہل اسلام میں اور مرزائیوں میں بہت بڑا فرق ہے۔
ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عیسائیوں کو تو کچھ نہیں کہتے، ان کی مذہبی رسومات پہ پابندی نہیں لگاتے، آپ یہودیوں کو، ہندوؤں کو، بھائی وہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، تم تو ہمیں کافر کہتے ہو۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی یا بیٹا یا جو بھی کہے مانتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کے بارے میں، یا ہندو کچھ اور، رام چندر نے کچھ وہ بنایا، کرشن جی جو ہے کوئی ان کا ہوتا، تم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہو اور فٹ کرتے ہو قادیانی پر، قرآن کے اندر تحریف کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ دوسری بار نازل ہوا ہے۔ تم تو ہمارے مذہب سے سب کچھ چرا رہے ہو، ہمیں مسلمان نہیں کہتے، تو ہمارا اور آپ کا مسئلہ الگ ہے، عیسائی، یہودی اور ہندو کا مسئلہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، الحمدللہ۔ یا کریم یا رب العالمین، ان تمام ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، یہ موقع بموقع بیٹھتے رہے، یا اللہ اپنی شاہ نشان اجر عطا فرما، یا اللہ ان سے راضی ہو جا، برکت کی روزی عطا فرما، مالی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، ان میں یا گھروں میں کوئی بیمار ان کو صحت عطا فرما، ان کے متعلقین عزیز و اقارب دنیا سے گئے ان کی قبروں کو منور فرما، ہمارے اس مسجد کے فیضان کو جاری فرما، یہاں کی رونقوں کو دوبالا فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ یا رحمان یا کریم، اس مسجد کو دین کا مرکز بنا، دین کا مرکز بنا، اور یا رب العالمین اس درس کے فیضان کو بھی جاری فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما، استقامت فی الدین عطا فرما، یا رب العالمین یا کریم یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کی تیاری و عبادتوں کی توفیق عطا فرما، اور رمضان کی جملہ برکتیں اور سعادتیں ہم سب کو نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔ بھائی یہ جو ہے نا ختم نبوت کی رکنیت سازی ہے، ایک ایک پرچی ساتھ لے جاؤ نا۔